جنگل کا چھپا ہوا راز حصہ ایک عجیب دریافت۔ ریان ایک 11 سالہ لڑکا تھا جسے دنیا میں سب سے زیادہ مہمات پسند تھیں۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت پرانی پراسرار کتابیں پڑھنے، درختوں پر چڑھنے اور خفیہ خزانوں کے خواب دیکھنے میں گزارتا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اسے بہادر سمجھتے تھے، لیکن ریان کو ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کی اصل مہم ابھی کہیں دور اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک سرد اور بارش بھری شام، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور باہر گرج چمک کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ریان گھر کے اندر تھا اور اس نے اپنے دادا کے پرانے اٹاری ایٹک کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اٹاری بہت گرد آلود، خاموش اور پرانے ٹوٹے فرنیچر، قدیم تصویروں اور مکڑی کے جالوں سے ڈھکے لکڑی کے ڈبوں سے بھری ہوئی تھی۔ ریان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی لالٹین تھی جو ہلکی روشنی دے رہی تھی، جبکہ وہ پرانی چیزوں میں احتیاط سے تلاش کر رہا تھا۔ اچانک ایک بھاری لکڑی کا ڈبہ ہٹاتے ہوئے اسے نیچے سے کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ فوراً جھکا اور ایک خوبصورت سنہری کمپاس نکالا۔ وہ کمپاس بہت پرانا لگ رہا تھا اور اس کے کناروں پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ کمپاس کے نیچے ایک قدیم نقشہ رکھا تھا جو ایک مدھم سرخ دھاگے سے بندھا ہوا تھا۔ ریان نے احتیاط سے نقشہ کھولا۔ اس میں ایک بہت بڑا تاریک جنگل بنا ہوا تھا جس میں دریا، غاریں اور خطرناک پہاڑ موجود تھے۔ جنگل کے اندر ایک جگہ پر بڑا سرخ ایکس بنا ہوا تھا۔ نقشے کے نیچے سیاہ روشنائی میں کچھ پراسرار الفاظ لکھے تھے۔ صرف بہادر لوگ ہی جنگل کے چھپے راز کو دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی ریان کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کا دل جوش سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام نقشہ نہیں تھا بلکہ ایک حقیقی مہم کی شروعات تھی۔ اس رات ریان بالکل نہ سو سکا۔ اگلی صبح سویرے اس نے اپنے بیگ میں کچھ کھانا، ایک ٹارچ، رسی اور وہ سنہری کمپاس رکھا۔ پھر اپنے وفادار کتے برونوں کے ساتھ وہ اس پراسرار اور تاریک جنگل کی طرف روانہ ہو گیا جہاں ایک خوفناک راز اس کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا پورے گاؤں میں خاموشی سے بہہ رہی تھی۔ پہاڑیوں پر گھنی دھند چھائی ہوئی تھی اور سورج کی پہلی سنہری کرنیں آہستہ آہستہ درختوں کی چوٹیوں کو روشن کر رہی تھیں۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر ریان کے دل میں بے چینی اور جوش دونوں ایک ساتھ موزن تھے۔ آج وہ اس راز کی تلاش میں نکلنے والا تھا جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ صرف کہانیوں میں سنا تھا۔ ریان نے اپنے کندھے پر لٹکا ہوا چھوٹا سا بیگ مضبوطی سے تھاما۔ اس نے جیب سے قدیم خزانے والا نقشہ نکالا اور ایک بار پھر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ نقشے پر بنی سرخ لکیر سیدھی اس خطرناک جنگل کی طرف جا رہی تھی جس کے بارے میں گاؤں والے کہتے تھے کہ وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اس کے ساتھ اس کا وفادار بھورا کتا برونو کھڑا تھا۔ برونو دم تو ہلا رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی گھبراہٹ نمایاں تھی۔ وہ سامنے پھیلے تاریک جنگل کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ کیا تم تیار ہو برونو؟ ریان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ برونو نے ہلکی سی بھونک دی جیسے وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو۔ دونوں آہستہ آہستہ جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے جنگل میں قدم رکھا، فضا فوراً بدل گئی۔ باہر کی روشن صبح کے برعکس یہاں اندھیرا، ٹھنڈک اور عجیب خاموشی تھی۔ دیوہیکل درخت آسمان تک بلند تھے اور ان کی موٹی شاخیں سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے نہیں دے رہی تھیں۔ لمبی سبز بیلیں سانپوں کی طرح درختوں سے لٹک رہی تھیں، جبکہ کہیں کہیں رنگ برنگے پرندے زور زور سے چیخ رہے تھے۔ ہر چند لمحوں بعد جنگل میں خوفناک آوازیں گونجتیں۔ کبھی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوتی، کبھی خشک ٹہنی ٹوٹنے کی آواز آتی اور کبھی دور کہیں کسی نامعلوم جانور کی دھاڑ سنائی دیتی۔ یہ سب سن کر ریان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا، مگر وہ ہمت کر کے آگے بڑھتا رہا۔ زمین اب کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔ کئی جگہوں پر پھسلن اتنی زیادہ تھی کہ ریان کو احتیاط سے قدم رکھنا پڑ رہے تھے۔ وہ بار بار نقشہ دیکھتا جبکہ برونو مشکوک انداز میں ہوا کو سونگھتا جا رہا تھا۔ اچانک برونو رک گیا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے ہلکی سی غرواہٹ کی۔ برونو، کیا ہوا؟ ریان نے گھبرا کر پوچھا۔ برونو نے اپنی ناک زمین کی طرف کی۔ ریان نے نیچے دیکھا اور خوف سے ساکت رہ گیا۔ کیچڑ میں نیلے رنگ کے چمکتے ہوئے قدموں کے نشان موجود تھے۔ وہ نشان اندھیرے میں ایسے چمک رہے تھے جیسے ان میں جادو بھرا ہو۔ وہ انسان کے قدموں جیسے تھے، لیکن عام انسان سے کہیں زیادہ بڑے۔
ریان نے فوراً اپنی جیب سے سنہری کمپاس نکالا۔ کمپاس کی سوئی تیزی سے گھوم رہی تھی جیسے وہ کسی خطرناک راز کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ دونوں آہستہ آہستہ ان چمکتے ہوئے نشانات کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ نشان انہیں گھنی جھاڑیوں، خطرناک درختوں اور تاریک راستوں سے گزارتے ہوئے آخرکار ایک حیران کن مقام تک لے آئے۔ ان کے سامنے ایک دیوہیکل پتھریلا دروازہ کھڑا تھا۔